ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ اس پہ جو ہے وہ توجہ دی جائے، تمر کے جنگلات جو ہے زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں، اور جو کٹائی ہو رہی ہے، کمرشل کٹائی ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ کمرشل کٹائی میں کون ملوث ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کون ہے، مگر یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ کٹائی ہو رہی ہے۔ جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ ہمارے ماہی گیروں کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہے ہیں۔ اگر تمر کے جنگلات ختم ہو گئے تو ہمارے ماہی گیری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ نرسریاں ہیں، ہماری فشنگ کی نرسریاں ہیں، جھینگے مچھلی کی نرسریاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری پروٹیکٹ طوفانوں سے، ہواؤں سے جو ہے وہ یہ ہمیں بچاتے ہیں۔ اچھا، آپ کی عمر کے نوجوان دوسرے جو ہے آپ کا فشنگ کناروں سے کم ہو گئی ہے، تو کیا سارے مچھلی ابھی مارتے ہیں یا کوئی اور روزگار بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں کا اور روزگار ہے نہیں، 99% جو ہے وہ فشنگ سے ہی وابستگی ہے، 99% جو ہے وہ فشنگ سے، کیونکہ اور کام یہ نہیں کر سکتے۔ ان کا تجربہ، ان کا جو ہے وہ آباؤں داداؤں پرداداؤں سے جو ہے صدیوں سے جو ہے ان کے ساتھ ماہی گیری کے ساتھ وابستگی ہے، اور تعلیم کی کمی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کو مجبوراً جو ہے وہ سمندر کے ماہی گیری کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جتنی فیکٹریاں لگی، ٹرمینلس لگے، تو انہوں نے یہاں پہ علاقے میں کوئی فلاح و بہبود کے کام کیے تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے؟ ہمارے والدین نے، بزرگوں نے بتایا تھا کہ جب یہ ٹرمینل بننے سے پہلے ان کے کچھ پروفیسرز آئے تھے، وہ کمیونٹی سے ملے تھے، ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے خواب دکھائے تھے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ پوڈکاسٹ بنے گا، جب یہ بنے گا تو آپ کے لوگوں کو آپ کے آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر دیکھیں آپ پوڈ کاسٹ یا کراچی پورٹ میں، تو ہمارے جو لوکل لوگ جو ہے وہ ان میں مزدوری پہ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ماہی گیر تو ریڈی پرائمری کے کوئی بھی لوگ نہیں ہیں۔ پوڈ کاسٹ کی تقریباً کوئی 8-10 بڑی جیٹیاں بنی ہیں، جس میں پہلے ایک جہاز جو ہے دن میں ٹریول کرتا تھا، ابھی جو ہے دن میں جو ہے تقریباً کوئی